والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفاء الراشدين المرشدين المسترشدين وعترته المكرمين وأهل بيته المعظمين وأولياء الكاملين العارفين وأهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وفي مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعض دوستان آدھائی کے ساتھ احترام و تکریم آواز دوستانی کریں. سامعین مکرم، آج کی یہ پروقار فقید المثال عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس خوبصورت مسجد میں سجی ہوئی ہے، جس میں کثیر تعداد میں علماء، خطباء، طلباء، عوامی سنت نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا نہ قبول و منظور فرمائے اور محفل کے معاونین منتظمین کو دین دنیا کی بہتریاں اور سکون عطا فرمائے. حضرات محترم، وقت انتہائی کم ہے اور میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہیں. اپنا مزاج تو یہ کہ سٹارٹنگ لگاتے تقریباً 1 گھنٹہ میرا لگ جاتا ہے بیان سٹارٹ ہوتے ہوئے اور پھر ذرا موت بنتا ہے، لیکن میرے پاس آج ٹائم چند منٹ ایسے کہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کھانے کا ذائقہ چکھتے ہیں نا تو بس چکھنا ہے آج، اور وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی شان سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا تو قبول و منظور فرمائے. مفتی صاحب کی بھی بس بہت قریب آ کے ہم جلانے والے ہیں، ابھی وہ خطاب کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کا قبول و منظور فرمائے. حضرات محترم، یہ مہینہ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ربیع الاول شریف، جیسے یہ مہینہ آتا ہے ہر جگہ اونچے بازار، گلیوں محلوں میں، بازاروں میں، اپنی تمام جگہوں پر بندوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت سن کر اپنے دل کے اندر ٹھنڈ پائیں. بالکل اسی طرح آج بھی یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور یہ محفل کوئی ایسی بات نہیں کہ نئی محفل ہے یا پہلی بار ہو رہی ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں سجائی، بلکہ یہ محفل اس کی اصل خود نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بھی حکم فرمایا ہے اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. اور آج تک الحمدللہ 1400 سال کے بعد بھی یہ 15ویں صدی میں بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت محافل میلاد مصطفیٰ سجا کر اپنے دلوں میں عشق رسالت کی شمع کو روشن کر رہے ہیں. وجہ کوئی اور نہیں، مقصد کوئی اور نہیں. محفل میلاد مصطفیٰ ہو، معراج مصطفیٰ ہو، عروج مصطفیٰ ہو، تذکرہ مصطفیٰ ہو، مقام مصطفیٰ ہو، اختیارات مصطفیٰ ہو، کمالات مصطفیٰ ہو، خصائص مصطفیٰ ہو، شمائل مصطفیٰ ہو، ان تمام کے تمام کا مقصد سجانے کا ایک ہی ہے کہ بندہ مومن اپنے نبی کی شان و شوکت سن کر یہ اندازہ لگا لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے.
اور یہی وجہ ہے جیسی محفلوں میں ہم آتے ہیں گلی محلوں میں داخل ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یار کہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ جھنڈیاں، وہ کمکمے لائٹیں اور وہ بتیاں اور روشنائیاں، وہ سجاوٹ دے کر ہم یہ نہیں کہتے کہ فضول خرچی کر دی ہے، ہم دل سے دعا دیتے ہیں سونے ربا تیرا شکر ہے، تیرے نبی دی آمد کے شکر ہے بندے منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ابتداء میں چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی جلسہ ہے اس ایک پیغام ہوتا ہے، پیغام میں ابتداء میں دے کر پھر انشاءاللہ اپنی بات کی طرف بڑھتا ہوں۔ پیغام اس میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں آپ کی بعثت ہوئی، تشریف لائے، ہم نے مہمان کا استقبال بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، کوئی بھی مہمان آ جائے تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال سی بات سمجھیں، مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، آتے ہوئے ہم اس پر پھول نشاور کریں، اس کو مالا پہنائیں، ہار پہنائیں، ویلکم، مرحبا، بخیر راغلے، ساری چیزیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ تشریف لے آئے محفل میں، لیکن وہ ہمارے گھر میں آ جائیں، بیٹھ جائیں، ہم بولتے ہیں بس ٹھیک ہے جی استقبال ہو گیا، ہوں تسی جانو تو کام جانے، بس میں جا رہا ہوں، تو یقینی سی بات ہے وہ بندہ خوش ہوگا نہیں۔ یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں، ہم سے بندہ خوش ہوگا نہیں، وہ ناراض ہو جائے گا، جتنی مرضی ہے مالا پہنائیں اس کو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنے نظر میں لائیں، حضور دنیا میں تشریف لائے، ہم نے مرحبا کہا، اور حضور پاک علیہ السلام کی آمد پہ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے حضور کو ویلکم تو کہہ رہے ہیں، لیکن جو پیغام مصطفیٰ ہے اس کو پسے پش ڈال دیا ہم نے۔ اس نعرے سے پتہ چل جاتا ہے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ اب نعرہ لگایا غلام ہے، غلام رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ پیغام مصطفیٰ یہ ہے، غلامی رسول میں موت قبول کرنے والے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، ارکان اسلام پہ استقلال و پابندی بھی قبول ہے، اللہ کے گھر میں آنا جانا بھی قبول ہے، شریعت کی پاسداری بھی قبول ہے، بہنوں کا حق دینا بھی قبول ہے، بیٹیوں کا حق دینا بھی قبول ہے، اور فجر کی نماز باجماعت پہلے صف میں پڑھنا بھی قبول ہے۔ ہر بار میلاد آیا، اے کاش اس بار یہ سنی میلاد ایسا منائے، اس جوش و خروش سے منائے، جب یہ گھر کو جائے وہ خوش ہو جائیں، مہینے گزر جائیں، اس کو میلاد نہ بھولے، اس کو یاد رہے یار ایک محفل ہوئی تھی میلاد کی، وہاں پر بیان سنا تھا، حضور کا ذکر سنا تھا، وہاں پر نیت کی تھی کہ 1444 سنہ ہجری میں ایک بار میلاد ایسا بھی منانا ہے کہ جس کا اظہار ہمارے چہرے سے ہوگا، ہم داڑھی کی صورت میں حضور سے اظہار محبت کریں گے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو اللہ کرے ایسی نیت ہو جائے کہ انشاءاللہ اس میلاد کے بعد میں کبھی یہ داڑھی نہیں منڈاؤں، ایک فٹ سے کام نہیں کروں گا، کہو نا انشاءاللہ۔ اللہ مسکرانہ قبول منظور فرمائے۔ حضرات محترم، جیسے ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو بہت سارے سنی ذرا خوش ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں، ان کی پریشانی کا اور وجہ نہیں ہے، پیسہ بھی سنیوں کا، سٹیج سنیوں کا، محفل سنیوں کی، جگہ سنیوں کی، سب کچھ سنیوں کا، لنگر بھی سنیوں کا، لیکن پریشانی کسی اور کو ہو جاتی ہے، تو پریشانی ہونی چاہیے نہیں ہے، سب کچھ سنیوں کا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال ان کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ دلائل کے بعد تو مفتی صاحب لگائیں گے، وہ سنائیں گے، میں نے تھوڑی دیر کے لیے چونکہ وقت بہت کم ہے ہلکی سی بات کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ کی آمد پر سنی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس پر میں لائٹنگ کیسے کرنی ہے، جھنڈے کیسے لگانا ہے، لنگر کون سا پکانا ہے، محفل کب کروانی ہے، اور دوسرے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے پکڑنا کس کو ہے، اور اس سے پہلا سوال کون سا کرنا ہے، دوسرا کون سا کرنا ہے، تیسرا کون سا کرنا ہے۔ اچھا وہ مناظرے کی تیاری نہیں کر رہا ہوتا، اور سامنے بھی کوئی مناظرہ اسلام نہیں ہوتا، سامنے عوامل سنت ہوتی ہے، کوئی مزدوری کرنے والا بندہ، اور سامنے والا کوئی دارالفتہ کی سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ سامنے والا عام ریڈی پہ وہ پھل فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے، یا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، یا اس طرح مزدوری کر رہا ہوتا ہے بیچارہ، اور یہ بندہ اسے جا کے پوچھتا ہے گل دے دسو یار سنی ہو آج میلادی ہو جی ہاں، پوچھو یہ میلاد کتنے لکھے ہے، یہ میلاد کتنے لکھے ہے،
بندہ سب سے بولے بولے یار، وہ بولے بھائی تجھے یہ نہیں پتا کہ جب تجھے سیمنٹ چاہیے تو سیمنٹ کا دکان میں جانا پڑے گا، جب تجھے مسئلہ پوچھنا ہے تو ریڈی پر نہیں مولوی صاحب کے پاس مسجد جانا پڑے گا، دارال افتاء جانا پڑے گا۔ ایسے نہیں چلتا کہ تو رات چلتے بندے کو کھڑا کر دے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو جہانگیر قادری کے نام سے آفیشیل چینل ہے میرا، اس پر میں نے اپلوڈ کی، 24 منٹ کے لال رومال والے کو میں نے جواب دیا۔ اس نے کیا کیا، وہ جو اس کا کام ہے وہاں پر اس شاہ کے امتحان لینا، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے، جس کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں، عرف ہمارے ریاض الجنہ کہہ دیتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے وہ باب السلام تو دوسری طرف تھا، وہ ریاض الجنہ کے اندر سے گھومتے ہوئے حضور کے دربار میں آ کے سلام پیش کرنا چاہ رہا ہے، اور زبان پہ کچھ پڑھ رہا ہے، ہلکا ہلکا پڑھ رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور لال رومال والے نے جیسے دیکھا وہ بھن گیا، سڑ گیا۔ اس نے بولا یہ کیا بولتا ہے؟ تو اس نے بولا میں تو کچھ نہیں بول رہا، کچھ بولتا ہے۔ اس نے بولا میں زبان سے کہہ رہا ہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اچھا، اس نے بولا میں یہ بول رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ کس نے بولا؟ ایک ایسا کیا؟ اس نے کہا جناب یہ تو احمد رضا خان قادری نے بولا۔ اس نے بولا احمد رضا بڑے نہیں ہیں یہاں، ابو بکر بڑے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنی لعنت کتاب میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے بلند کر دوں گا۔ احمد رضا خان قندھاری سیدی و سندی ہادی و مربی الشاہ امام احمد رضا خان شیخ الاسلام والمسلمین نے ساری زندگی ناموس رسالت پر، دین اسلام پر ایسا پہرا دیا، ساری زندگی رسول اللہ کے نعرے لگائے، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، پوری دنیا میں اسلام کو عام کرنے کی کوشش کی، باطل فرقوں کا رد کیا۔ اللہ نے عزتیں اتنی عطا فرما دی، اتنا مقام عطا فرما دیا، اب مقام عام نہیں ہے، روضۃ الجنہ ہے، ریاض الجنہ ہے، مدینہ منورہ ہے، حضور کی جالیاں سامنے ہے، بات کرنے والا منکر میلاد ہے، اور اس پر نام احمد رضا کا آ رہا ہے۔ گویا حضور کے دربار سے بتا دیا گیا بندے احمد رضا کوئی عام نہیں سی، اے روضۃ الجنہ جتنے فرشتے آ کے درود بھیجتے ہیں حضور تے، 70,000 سویرے تے 70,000 شامی آ کے چکر لا کے جاتے فرشتے، اوتھے بھی ذکر احمد رضا دا ہوتا ہے، آئے ہائے ادھر بھی ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، سادی سی، اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیتے ہیں فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ کسے بچانا چاہتے ہیں؟ جو اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس دور میں اگر کوئی بولے نائب اعلیٰ حضرت کس کو کہا جا سکتا ہے، یا دو لفظوں میں جواب دیا جائے تو پہلی لائن اگر بولی جائے نا تو سب سے پہلے کنز العلماء، مفکر ملت، شیخ الحدیث و تفسیر محدث لاہوری حضرت علامہ پیر ڈاکٹر مفتی اشرف آصف جیلانی صاحب کا نام آتا ہے۔ یا زبان پہ نام آتا ہے تو دائی قرآن و سنہ ابو بلال حضرت علامہ الیاس ستار قادری امیر سنت کا نام آتا ہے زبان۔ یہ دو وہ ہستیاں خدا کی قسم، ان کی چھتری کے نیچے جو رہا وہ نجات پا جائے گا۔ یا تو یہ اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں یا نبی کی ناموس کی بات کرتے ہیں، ان کو اپنی پرواہ نہیں، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن سب کچھ یہ قربان کر چکے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اس بندے کی بات میں نے اس لیے چھیڑی، اس بندے سے اس نے پوچھا یہ بتاؤ لال رومال والے نے، آج کل کے ہمارے لال رومال تو نہیں ہوتے لیکن فکر ان کی لال رومال والی ہوتی ہے، وہ پوچھتے بتاؤ میلاد کدھر لکھا ہے، میلاد کتنے لکھے ہے دسو۔ تو لوگ ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیوں مولوی نال میرا رابطہ ہے، موبائل نکالتے ہیں یاد کروں پتہ نہیں نمبر 84 ہے نا 84 سنتے اس مولوی صاحب، پریشان ہو جانا کہ پریشان نہیں ہونا، اس بندے والا جواب دینا جس نے روضۃ الجنہ میں دیا تھا۔ وہ کیا دیا؟ اس نے بڑی سونی بات کی، اس نے کہا او مولوی صاحب تسی میرے کو پوچھ لیتے ہو کہ یہ تو زندہ ہے بندہ، حضور تو میں کہہ رہے ہیں کتنے لکھا ہے، تسی جا کسی مولوی صاحب کو پوچھو نا، او مولوی صاحب کو پوچھو، میرا تے کام میں نہیں۔ کہنا تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنا میں محبت تو کہہ رہے ہیں کیونکہ احمد رضا کیسی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے بس۔
وقت اتنا کم ہے، یقین مانے بندہ وہ ساری بات نہیں کر سکتا۔ میں بالکل اب اینڈ پہ آتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے گا۔ حضرات محترم، پھر سوال ہوتا ہے بھائی یہ بتاؤ سب سے پہلے یہ قرآن پاک میں لکھا ہے میلاد کا نہیں لکھا؟ ہم نے بولا قرآن میں بھی لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں بھی لکھا ہے۔ قرآن سے پڑھ کے دکھاتے ہیں، قرآن کی دلیل دی، حدیث کی دلیل دی، روایات سنائی، بزرگان دین کا عمل دکھایا، سب کچھ بتا دیا۔ مولوی صاحب کو پھر بھی دل میں ٹھنڈ نہیں پڑی، کہتے ہیں اب بھی کوئی حوالہ چاہیے۔ سنی ایک زبان ہو کے بولتا ہے تجھے مولوی صاحب نے قرآن دکھا دیا، حدیث سنا دی، سب کچھ بتا دیا، تجھے اب بھی یقین نہیں آتا، تو پوچھتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ لے سنی جواب دیتا ہے میلاد ہر سنی کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد النبی، میلاد ہر سنی کی قسمت میں لکھا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ لے تیرے دل میں ٹھنڈ ڈالنے کے لیے ہم پھر بھی اللہ کا قرآن تجھے سنا دیتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ میری عادت ہے میں قرآن ترنم چ پڑھنا، جدو پڑھی دے پھر چس نہیں آتی ہے انشاءاللہ، کیونکہ میاں صاحب کے شعر سن کے ساتھ سبحان اللہ، اے کاش قرآن سن کے دلوں سبحان اللہ۔ جناب والا حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لارہ کتاب قرآن مجید میں، لارہ کتاب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد مقام پر ذکر فرمایا ہے، شان مصطفیٰ بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بابے بیٹھے بڑے عشق والے بابے ہیں، ایک اللہ کرے سارے بولیں، وہ آخر تک قرآن سن کے دوبارہ پڑھنے لگا، سارے بولے اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب تسی فرما دے ہو جدو اللہ نا فضل ہو جاوے، جدو اللہ نے طرف رحمت ہو جاوے، کرنا کی ہے رک کے گل کرنا، اے اللہ کی کرنا پریشان ہونے نانا، رنج ہونے نانا، بخل کرنے نانا، چپ کر کے بیٹھنے نانا، اے اللہ کرنا کی ہے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ کریم نے اس قرآن دیا دو مقامات فرمائے جدو اللہ کا فضل ہو جاوے، وہ تو سبحان اللہ، فرمائے جدو اللہ کا فضل ہو جاوے، جدو اللہ کی طرف رحمت ہو جاوے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اسا قرآن کو پوچھے قرآن تو دس اللہ کا فضل کیڑا ہے، اے اللہ تیری رحمت کے لیے قرآن پہ دستا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آیت پڑھ دی جنہوں اللہ کا فضل ہو جاوے، اللہ کی طرف رحمت ہو جاوے، پتا چلے رحمت بھی مصطفیٰ نے، فضل بھی مصطفیٰ نے۔ فضل دے بارے قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ مومنین کو خوشخبری دو، اے اللہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے ان پہ بہت بڑا فضل ہو گیا ہے۔
اللہ کی طرف سے میں بہت بڑا فضل ہو گیا. آج عبدالرحمان صاحب نے منتظمہ کمیٹی جامع مسجد حاضر نے سونی محفل سجائی. بندہ کوئی پریشان ہویا یہ محفل کتنے بجے ختم ہو سی؟ 10-11 بجے ہو سی. کہنے لگا پھر ذکر ختم ہو جا سی. بریلی دا تاجدار شیخ الاسلام والمسلمین شاہ امام محمد اللہ خان نے جواب دے دیتا. فرماتے ہیں محفل ختم ہو جاوے لیکن سن لے حشر تک ڈال لے گے ہم پیدا اسے مولا کی دھو دلے حشر لیکن میں گھر مکان لگا. پھر کہتا نہیں جی دس کا کوئی دلیل قرآن سو حدیث سو دسو تک کو اللہ پاک بار بار فرمایا جدو خوشی ہو گئے جدو اللہ کی طرف فضل ہو جائے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے رحمت ہے. تو دسو سب تو بڑی رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ دی ذات. سب تو بڑی رحمت دنیا چ کون بن کے آئے؟ مصطفیٰ دی ذات. وہ تو بڑی رحمت ہے ہی کوئی. تو پھر بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ خوشی ہون بھی نہ کریے تو پھر کدوں کریے؟ حضرت محترم تو کہتے نہیں جی صحابہ تو ثابت کر کے بتاؤ صحابہ کتنے ہوئے. میں ایک بات کہتا ہوں بھائی اور دل کرتا ہے ہر مسجد کی باہر ٹائل میں یہ بات لکھی جائے. زمانے کو حاکم بنانا قرون کو حاکم بنانا یہ تم ثابت کر کے دکھا دو قرآن و حدیث سے کہ یہ درست ہے تو ہم مان جائیں گے. یعنی کوئی بندہ ہے کہ جڑا کم صحابہ کتنے ہے یا رسول پاک کتنے ہے وہ تو علاوہ باقی سارے کم نجائز جہنم چ لے جانا دیں کوئی ثابت کر کے بتا دے گا؟ ایک کوئی نہیں. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جڑا کم صحابہ کہتا ہے بس وہی کرو باقی سارے چھوڑ دو. کوئی آیت ایسی نہیں. بلکہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف تھی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا اور حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا. اور جس پر سکوت ہے فرمایا تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے تم کرو یا نہ کرو تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور اصول فقہ یہ اصول ہے. فرمایا نصل فی الاشیاء اباحۃ. فرمایا کہ اصل میں ساری چیزیں مباح ہیں اس کے نجائز ہونے کے لیے کوئی دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف. میں کوئی کتاب اٹھاتا ہوں نہ اٹھا کے ایسے سر پہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی میں رکھتا ہوں تو کوئی مولوی صاحب اکر مولوی صاحب یہ کچھ ثابت کر کے بکھاؤ کتاب اس طرح سرے پہ رکھنا کوئی جائز ہے یا گناہ ہے؟ قرآن سے بتاؤ. کچھ ایمان نہ دسو قرآن سے دکھا سکتے ہیں ایسی اینج کتاب رکھی تھی. اصول وہی ہے. ہم بولیں گے بھائی جس سے منع کیا وہ رک جاؤ. منع نہیں ہے وہ جائز ہے وہ کرنا ہے جی. وہ کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے. ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب گل سمجھ نہیں آئی اور آپ کے وہ کہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ اور اس نے اعتراض کر دیا. اعتراضات کی بڑی لسٹ ولیمے کا دورانیہ تھا اور اس نے بولا اعتراض میرا سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ جو تم سنی میلاد تسی مناتے ہو نا تسی شرک کر دے ہو بدعت کر رہے ہو تسی بدعتی ہو. اس آگے کیوں کہنا خوش رہے نچ دیں بھنگڑے پان دیں اے چرچ سپورٹر چل رہے ہیں جناب اے میوزک لگے ہے یہ میلاد ہوتا یہ تو گستاخی ہے. تو سارے مشرک ہو گئے. تسی سارے اوتھے عالم میں بیٹھے آسے وہ عقل والا بیٹھے آسے. اس آخیا جی صاحب گل سنو اے تواڈے 4 منڈے وہ 3 تے نمازی نے ماشاءاللہ اچھے ہیں لیکن انہاں چ ایک جڑا ہے نا وہ شرابی ہے وہ بدبخت بدکار ہے. تو میں آج تو بعد تھانوں حاجی صاحب نہیں آکھنا میں نا شرابی صاحب کی آکھنا ہے شرابی صاحب آکھنا ہے. وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا شرابی صاحب آکھنا ہے تو میری بےعزتی کر دیتی ہے گستاخی کر دیتی ہے میری میں تیرے تو بیٹا اس آگے سی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب تیرا پتر شراب پیوے تو شرابی نہیں بنتا تو سنیا دے اندروں کوئی پنگیچر سی نکل کے وہ کوئی خرافات کر دین تے اہل سنت دے متھے کیوں لاندے ہو تسی؟ انہاں دا کام کروا دے ہو. تساں میلاد سنت تے آؤ مسجد جاؤ تلاوت ہوئی نعت ہوئی حمد ہوئی
اے ہن قرآن و حدیث دی روشنی بیان ہو رہا ہے، اے حضور کا میلاد ہے، ایمان تو رسوئے جائز ہے نا، جائز ہے، یہی جائز ہے۔ حضرت بدر پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جناب حدیث سے، میں حدیث پڑھ کے بس اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں۔ حدیث سنن نسائی شریف میں موجود ہے، کدھر موجود ہے؟ سنن نسائی سیاہ ستہ میں مقام ہے، اس حدیث کے راوی اول ملوک اسلام ہے، فاتح شام ہے، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ الرحمن ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں خارج علی حلقۃ الیان من الصحابہ، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور تشریف لائے، سامنے صحابہ دی مجلس سی، حضور آ کے صحابہ دی مجلس سے بیٹھ گئے کہ حضور نے آ کے پوچھا، سوال کیتا، فرمایا کہ ما اجلسکم صحابہ دسو اتنے کیوں بیٹھے یہ تھے تو صحیح، ویسے میری زبان پشتو ہے تو پشتو شروع کر دیں، پنجابی آ رہی سمجھ تو سبحان اللہ تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے دربار سے عرض کی تھی، حضور پاک نے فرمایا صحابہ دسو کیوں بیٹھے ہو، ما اجلسکم، یا تمہیں کس نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتی جلسنا ندعو اللہ ونحمد علی ما هدانا للدین ومن علینا بک، مختلف روایات میں بارے مختلف الفاظ ہیں۔ آج کہتی حضور پاک اسی اتنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ وہ سارے بغیر کی کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا شکر ادا کر رہے ہو؟ کہ حضور سے شکر ادا کریں کس گل تے؟ اس گل تے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دین دی ہدایت عطا فرما دی تھی۔ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ دین دی ہدایت دی، دوسرا آپ کو ساڈے چ مبوس فرما کے اللہ نے ساڈے تے احسان عظیم فرمایا، سی میلاد تہاڈا منا رہے ہیں، اے تہاڈا میلاد میں منا رہے ہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے سن کے کہ چپ، شرک ہو گیا ہے، بدعت ہو گئی ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا میں تے نہیں سیا کیا تسی کیوں پہ کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا صحابہ تسی قسم چاہو، آئے ہائے صحابہ فرمایا اللہ ہی ما اجلسکم، قسم چاہو تسی اسی واسطے بیٹھے ہو۔ صحابہ اس کہتے ہیں اللہ ہی ما اجلسنا اللہ ذالک، یا رسول اللہ اللہ دی ذات کی قسم ہے اس ساڈا تے بیٹھا اور کوئی مقصد نہیں، تہاڈا میلاد منا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا میلاد منا رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے کوئی شخص قسم چاہیے، نہیں، حضور اصل سے کوئی انعام تو نوازنا چاہ رہے سن، کوئی انعام دینا چاہ رہے سن، کوئی بڑی خبر سنانا چاہ رہے سن تاکہ صحابہ پہلے تیار ہو جائیں۔ اور گل سنو، حضور نے خوشخبری سنائی، فرمایا سنو صحابہ میں تواڈے کولوں قسم اس واسطے نہیں چوائی کہ مینوں تواڈے تے کوئی شک ہے، لم استحلفکم تہمۃ لکم وانما کان جبریل، حضور نے فرمایا میں تواڈے کول قسم اس واسطے نہیں چوائی کہ مینوں تواڈے تے کوئی شک ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے حضور کو صحابہ تے یقین ہے۔ ہائے ہائے وہ جو آج کے زمانے صحابہ تے بدبخت شک کرے او بے ایمان ہے۔ حضور نے صحابہ کے بارے میں خود فرمایا سی اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، لوگوں سنو حضور نے فرمایا سی میرے صحابہ ستارے دی مانند نے، صحابہ کی مانند نے، سارے توجہ کو گل پکڑنا لیے، فرمایا صحابہ ستارے دی مانند نے، فرمایا تسی جنہی پیروی کرو گے نا، جنہیں پیچھے چلو گے تسی جنت سے چلے جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا جنہیں مرضی تسی پیروی کرو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یہ حضور نے فرمایا۔ کنے بارے سے فرمایا؟ صحابہ دے بارے سے۔ آج اگر کوئی صحابہ تو رخ موڑے تو بڑا بدبخت انسان ہی کوئی نہیں، اور بڑا بدبخت انسان ہی کوئی نہیں۔ تے پتہ چلا صحابہ کرام علیہ رضوان کا محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا یہ بارے چی حدیث میں، لیکن چونکہ ٹائم کم ہے بالکل نہ سمیٹ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں تواڈے کوئی شک تے نہیں، میں تا قسم چ فرمایا قسم چھوڑ کا مقصد یہ سی اے ہونی سدرۃ و جبریل نازل ہوئے سن، ابھی سدرۃ سے جبریل آئے، فاخبرنی اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، اور جبریل نے مجھے آپ کی خبر سنائی یا رسول اللہ آپ کے صحابہ یا فرش پہ بیٹھ کے آپ کی آمد کا ذکر کر رہے، میلاد منا رہے ہیں، اللہ عرشیوں میں ان کی اس میلاد کی محفل پر خوشی منا رہا ہے۔
جبریل آ کر کیا حضور یہ صحابہ سے بیٹھ کے تھوڑا میلاد منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے فخر فرما رہے ہیں. پتہ چلے مسجد کوئی بھی ہوئے، جگہ کوئی بھی ہوئے، حضور کا میلاد ہو رہا ہوئے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش میلاد منا. بس ہوں آخر سے جس شاعر کی زبان سے دساں کہ گل دے مک جانی ہے. جناب والا شاعر کہتے ہیں فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور اللہ کے سارے بولن جڑے حضور قیامت خوش نے، او مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ اور جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، روزے جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ یہ مل گئے مصطفیٰ عربی اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، وہ چبن میں رہ کے کانٹوں کے پھول زندہ ہے. اور جشن میلاد منا سے بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ابھی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہندوستان کے شہر بریلی صبح یوپی جامعہ منظر اسلام سے آمد اللہ رضی نے فرمایا، آمد اللہ قادر نے فرمایا میرا پیغام بھی سنا دو. امام رسول نے فرمایا تو زندہ ہے بھلا، 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 تو زندہ ہے بھلا. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے. ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے نے اور مختلف انبیاء کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا ہے، حضرت نوح جناب والا عیسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا. مختلف انبیاء کے ذکر ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی تشریف نے فرمایا مختصر عرض کر رہا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم حضرات انبیاء کا ذکر کر رہے تھے اور تمہیں یہ بات بھاتی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے، عیسیٰ روح اللہ ہوئے. مختصر سنو، مصطفیٰ نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخرا. او صحابہ سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میں نے اس سے کوئی فخر نہیں. مصطفیٰ نے فرمایا کل روز محشر دیوائے ہم کا جنہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اس کے نیچے آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے. لیکن فرمایا بلا فخرا، لیکن میں نے اس سے کوئی فخر نہیں. جنت دی ہلکے نو سب تو پہلے دستک دینے والا میں مصطفیٰ با حبیب اللہ با ولا فخرا، لیکن میں نے اس سے کوئی فخر نہیں. مختلف
اللہ فرمایا مختصر سنو آج کل غریب پریشان ہے, رک کے کیا کرنے میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے, کھانا پینا مشکل ہو گیا, رہن بسر مشکل ہو گیا. میں کہ غریب اس دنیا دے تو پریشان ہے لیکن اس جہان سے تیریاں موجاں لگ سن. مصطفیٰ نے فرمایا غریب بندہ امیر تو 500 سال پہلے جنت سے داخل ہو جاسی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلاموں اللہ نے نبی نے فرمایا جنت دے حلقے نو دستک دیواں دا, جنت دا دروازہ کھل سی, سب تو پہلے میں اپنے غریب امتیاں نو نال لے کے جنت سے داخل ہو جاواں دا. او غریب پریشان نہ ہو. پھر پوچھیا سیدی و سندی ہادی و مربی شاہ امام محمد رضا خان کو, اور سونے تسی دسو آدم عیسیٰ موسیٰ سارے نبیوں کا ذکر سنیا, تسی دسو بڑی شانہ کون ہے؟ فرمان لگے سب نبیوں کی بڑیاں شانہ نے, لیکن سونے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ او اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا. میرا ذکر ہوتا ہی نہیں پیا, یہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی خواہش کی تھی اس امت چاہنا واسطے. فخر مان دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سے اولیاء اولیاء سے رسول, سے اولیاء سونا موٹر سائیکل آ جاوے, کار لے لے, بلڈنگ بنگلہ بنا لے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے نے, کہنے مولوی دی تنخواہ تے 12,000 ہے, موٹر سائیکل تے گڑیاں کتھوں دیاں پیاں نے. میں کہ حکم لیا تو مولوی دے مدرسین دے بارے چ نہ سوچ, تو اپنی فکر آخرت کر, اپنے گریبان چ جھانک. ہو سکتا ہے جہدے بارے تو سوچنا پیا ہے وہ تر جاوے, جنت سے داخل ہو جاوے, تو پھنس جاوے. زیادہ سوچ بچار نہ کر, جواب ہی کوئی ہے. اللہ پاک نے قرآن فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, فرمایا بندے تم میرے وعدے پورے کر, میں تیرے وعدے پورے کراندا. اے مولوی, اے مولانا, اے مدرس, اے دین دا مجاہدین دا کم پیا کردا ہے, اللہ نے اس کے خزانے کھول دیتے نے. تائی مولوی احمد رضا فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے. قسم خدا دی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم سبوں کو رضا مشتاق
لیکن انشاءاللہ ہم یہ ذکر بار بار سنیں گے، 1000 بار سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا اگر میلاد کے اندر کوئی خرافت آ جائے، میلاد مناتے ہوئے کوئی بیچ میں کوئی بدعت ایجاد کر دے، کوئی خرافات کرنا شروع ہو جائے، تو چاہیے ہمیں یہ کہ وہ خرافت ختم کی جائے، میلاد ختم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان قداری رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں ایک بندے کو جواب دیتے ہوئے نا مزار کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہاں خرافات ہوتی ہیں، بنگلے شنگلے یہ ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی اسنا میں ایک جواب دیا اور مثال بڑی سونی فرمائی، یہ بھی اندر بیٹھ کے میں نے پڑھا تو دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، میرے دل آپ کو سنا دوں، اور وہ مثال اندر میلاد میں فٹ ہو سکتی ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص مقدس مقامات میں خرابی کرتا ہے تو اس خرابی کو ختم کیا جائے، مقدس مقام ختم ہے۔ فرماتا ہے جس طرح کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نہ انہیں وضو کا صحیح طریقہ ہوتا ہے، نہ طہارت کا، نماز بھی غلط پڑھ رہا ہے، سجدہ بھی غلط کر رہا ہے، تو یقیناً کوئی یہ نہیں آگے لگے جناب تو نماز ہی چھوڑ دے، نہیں کہنے لگا کہ نماز چھاڑ دے، بلکہ بندہ آپ سے نماز ٹھیک کر لے، اپنی نماز ہے ایک غلطیاں درست کر لے۔ فرماتے ہیں اسی طرح میں اسی سے قیاس کر رہا اسی طرح سانو میلاد منانا چاہیے، میلاد کے اندر جڑا کوئی بندہ خرافت کرے اس خرافت کو مٹانا چاہیے۔ میری اور آسان مثال ہے آخری گل کہ کسی دی نک تے مکھی بوے، مکھی اڑائی دی ہے نک کٹی رہنا، مکھی اڑانی ہے نا، اسی طرح پیراں تے چکڑ لگ جائے تو چکڑ ڈائی دا ہے، پیر دھوئی دا ہے، پیر نہیں اڑائی دا، کٹی دا نہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نجد کے